नेमतों का जिक्र इंसान को सुकून देता है। नेमतों पर शुक्र करने से इंसान का दिल ठंडा होता है। जब हम शुक्रिया अदा नहीं ना करते तो फिर ज़ाहिर है हम ख्वाहिशात करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाती तो क्या ही अच्छा होता, देखो फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़ है, मेरे पास नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बेचैनी पैदा करती हैं। इन बातों से इंसान की तबीयत में तलखियाँ पैदा होती हैं। ये चीज़ें उसके लिए हमेशा तकलीफ़ का सामान होती हैं, क्योंकि वो बार बार जब ये कहता जाता है तो मिजाज शिकवे वाला बन जाता है। शिकवा हमेशा तकलीफ़ देता है और शुक्र हमेशा सुकून देता है। कोई जितने ज़्यादा शिकवे करेगा उतना ज़्यादा उलझ जाएगा, और जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करेगा उतना ज़्यादा मुतमईन होता जाएगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन हर हाल में खैर में है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया, मुसीबत आए तो सब्र करके रब से अजर ले लेता है, और नेमत मिले तो शुक्र करके अपने रब से अजर ले लेता है। नेमतों का शुक्र बड़ा ज़रूरी काम है। अच्छा, हम नेमतों का शुक्र चूँकि अदा नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर मुआशरे में माहौल इस तरह का पैदा होता है कि हम जहाँ हम होते हैं वो जगह हमें सुकून वाली नहीं लगती, और जहाँ कोई और होता है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कि मिजाज शुक्र वाला नहीं, तबीयत शिकवे वाली है। ओ भाई, जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस जगह आप सीट पर बैठते हैं, जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, जिस जगह आप ड्यूटी करते हैं, ये हम अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे, ये तो अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे हैं। तो जो जगह अल्लाह रसूल ने मेरे लिए पसंद किया है, मुझे भी तो पसंद होनी चाहिए ना। मैं अक्सर कहता हूं कि जो खानदान रब ने चाहा उसमें मुझे पैदा किया ना। बंदे की चॉइस तो नहीं ना होती कि या अल्लाह मुझे फलाने कबीले में पैदा कर दे। खालिस अतिया इलाही है ना। तो जो दादाजी अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए हैं, मुझे खुद भी तो उनको पसंद करना चाहिए ना। जो चाचा जान, जो मामू जान, जो ननिहाल ददियाल वाले अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया। किस बात का शिकवा कि मेरे फलाने रिश्तेदार ठीक नहीं तो फलाने ठीक नहीं तो फलाना गलत है? ये तो तबीयत को बेचैन करने वाली बात। ओ भाई, रब करीम ने जो मेरे लिए चाहा। मैं अपने दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जिंदगी में सुकून लेना है तो अपनी सोच इस तरह की बनाओ। मेरी सोच इस तरह की है कि जिस तरह के माँ बाप अल्लाह ने मुझे दिए हैं शायद किसी को नहीं मिले। जिस तरह के उस्ताद रब करीम ने मुझे दिए शफकत करने वाले, शायद किसी को ना मिले। जिस तरह के मुर्शद अल्लाह ने मुझे अता फरमाए, शायद किसी को ना मिले। जिस तरह के शागिर्द और जिस तरह के सालकीन तरीकत मोहब्बत करने वाले दोस्त, मुरीद, अहबाब मुझे मिले, किसी को नहीं मिल सकते। आप अपनी जिंदगी में ये मिजाज पैदा करेंगे, चीजें शुक्र लाती हैं जिंदगी में, ये शुक्र लाती हैं। अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी नेमतें, देखे ना, हजरत सादी शराजी कोई जूता उठा के ले गया था मस्जिद से, तो जूता उठाने वाले तो उठा ही लेते हैं, और मोबाइल ले जाने वाले भी मोबाइल, लेकिन मोबाइल लेके जा सकते हैं, ताल्लुकात नहीं लेके जा सकते। मोबाइल लेके जा सकते हैं, आपकी आवाज़ छीन के नहीं ले जा सकते। वो गलतफहमी का शिकार होते हैं कि एक चीज़ हमने ले ली। भाई, बहुत सारी चीज़ें आपकी रसाई नहीं है, आप जा ही नहीं सकते वहाँ तक। भाई, हजरत सादी शराजी का ना कोई जूता उठा के ले गया मस्जिद से, तो आपका खादिम कहने लगा, बड़ा ही भाई कोई नालायक आदमी है जो हजरत शेख का जूता उठा के ले गया। तो हजरत हंस पड़े, कहने लगे, जूता ही ले गया है ना, कहीं पैर तो नहीं ना लेके गया? पैर सलामत है तो अल्लाह ताला जूता और भी अता करेगा। हम ना ये मिजाज पैदा कर लें तो जिंदगी में शुक्र आ जाए, ठहराव आ जाए, सुकून आ जाए। अल्लाह की जितनी नेमतें हमारे पास हैं, कभी एक एक पे गौर करो। सिर्फ दांत में दर्द हो जाए तो सारा वजूद तकलीफ में। सिर्फ आंखें अगर थोड़ी अजियत में आ जाए तो सारा वजूद तकलीफ में। एक बुखार ही चढ़ जाता है ना, बच्चों को भी बंदा करीब नहीं आने देता, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। आपके पास सेहत है तो सब कुछ है, घर, बच्चे, सेहत, तंदुरुस्ती, और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यह है कि रब सेहत दे तो सजदे की तौफीक भी दे। अल्लाह ताला शऊर दे तो फिर मस्जिद आने का मौका भी दे। ये बहुत बड़ी मालिक की तौफीक है मेरे अजीज। ये सारी नेमतें हैं, और सही बुखारी में मौजूद है
کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب فرماتا ہے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا، خدا را میری ملت کے جوانوں یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان، ایک بات صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں، ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ وہ پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے۔ تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی بیٹیوں کے حقوق پہ، میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لے کے آیا، میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے، میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا، یہ دیکھا تو نہیں، لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟ یہ جو بیٹی کے جانے کا، حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے، یہ بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں، یہ جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے، اس کے گھر میں رونق رہے، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی انسان ہیں، یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے، زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے، زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے۔ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا تم پہ، میں نے احسان کیا، کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں رسول دیا، اس رسول نے نا تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب بھی سیدہ فاطمہ آئی حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کا ماتھا چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اعزاز دیا، کرم کیا۔ کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو رسول کریم نے چادر اتار کے بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا۔ رسول پاک کے گھر میں بہن آ گئی، رضائی بہن،
تو محبوب نے ساری ازواج سے کہا جو جو تمہارے گھروں میں اکٹھا کر کے لے آؤ، جو ہے لاؤ سارا اکٹھا کر کے، اس لیے کہ میری بہن آئی ہے۔ پھر میرے قریب نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنا دوں، تو یہیں رہ جانا، یہیں رہ جا۔ تو حضرت شیمہ عرض کرنے لگی نہیں حضور میں نے واپس جانا ہے۔ فرمایا جاؤ۔ عرض کرنے لگی بڑی سخت جنگ کر کے میرے قبیلے کو گرفتار کیا گیا ہے، سخت جنگجو ہیں، انہوں نے بڑی لڑائی کی ہے، بڑی مخالفت کی ہے دین کی، لیکن حضور اگر میں کہوں گی میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں اگر کہوں گی تو میرا سارا قبیلہ چھوڑ دیں گے؟ حضور نے فرمایا تو کہہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑ دیا تیرا سارا۔ یہ کہاں سے آئی لطافتیں، یہ حسن، یہ توانائی، یہ شوق؟ مالک کہتا ہے تم نہیں بدل سکتے تھے، یہ میں نے احسان کیا، میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا، تمہیں میں نے اپنا نبی دیا، اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا، تمہارا باطن دھو ڈالا، میل کچیل اتر گئے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کر دیا، باطن دھو ڈالے۔ یہ محبتیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں۔ حضور نے ایسا تزکیہ کیا ہے کہ اب دلوں میں شوق اور طرح کے ہیں، درد اور طرح کے ہیں، باتیں اور طرح کی۔ غلام بڑا مشکل کام ہے، غلام بننا۔ یہاں تو ملازمت مشکل ہے، جس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کی، اور آپ کی چیزیں طے ہوتی ہیں، وہاں بھی ڈیوٹی کرنا بڑا لوگ مشکل کر دیتے ہیں۔ بعض افسران کی اخلاقی پوزیشن اللہ ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں۔ یہ تو ہے صرف آپ، اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں، سویرے فارغ ہو جائیں، نہیں آتا میں یہ میرا ریزائن رکھو، آپ فارغ ہیں۔ لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے، غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا، اور غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا، وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا، درے لے کر جتنے دل کرتا آقا مارتا کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ دیکھو نا حالات بدل گئے۔ سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر، لیکن یہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بیٹیوں کو کہا، بیٹیاں کہنے لگیں ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ، دے دو سیلاب والوں۔ مائیں کہنے لگیں کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئیں، لے لو، میں نے خیرات کی۔ تڑپ گئے لوگ، وہ پردیس کاٹنے والے، اوورسیز پاکستانی، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو، تقسیم کرو ان لوگوں کے بیچ۔ یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے، تمہیں رسول عطا فرمایا، یہ میں نے احسان کیا ہے، تمہارے باطن پھیر دیے۔ کتنی کو نیکیاں کر سکتے ہیں ہم، ہمیں تو سونا بھی، ہمیں تو کھانا بھی، ہمیں تو سفر بھی کرنا، ہمیں تو گپ شپ بھی لگانی۔ اور پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوئی؟ 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال، کیسے کرتے نیکیاں، کس طرح پہنچتے۔ اور پھر کمال دیکھو، عمریں تھوڑی، اور کنتم خیر امت، مل گئی ان سب کی امامت اس امت کو۔ مثلا یہ تھوڑی دیر دیکھو نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اکیلے کر کے بھی دیکھنا چاہیے۔ اپنے وہ کسی نے کہا تھا بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، اس کے پلے کیا ہے اسے پتا تو ہے، جو تو بنا ہے شاہ کا غالب تو پھرے ہے اتراتا۔ اور درویش نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا ہوئے ہوئے روڑا کوڑا دیکھا ہے کبھی کسی نے پلٹ؟ یہ روڑا کوڑا انہوں نے کہہ دیا، کبھی اس پر غور کرو، بدبو آتی ہے، لوگ کی نیا جوتا پہن کے بھی اس پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ روڑا کوڑا جو ہوا، روڑا کوڑا جو ہوا، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ کس سے دی؟ کہنے لگے وہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، یہ تے مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں۔ تو نظر کرم ہو گئی، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ یہ تو کرم ہے حضور کا۔ ہم کتنی کو نیکیاں کر سکتے تھے بھلا، کتنی کو مشقت، اور ویسے بھی جس طرح کی ہماری طبیعتیں، یعنی سارا سال جو لوگ آرام سکون سے
नादरा के दफ्तर भी 2 घंटे खड़े रहते हैं, पासपोर्ट के दफ्तर में भी 2 घंटे खड़े रह सकते हैं, जो इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्टों पे भी 1.5 घंटा इंतजार कर लेते हैं, वो 1 घंटा तरावियों में खड़े नहीं होते। वो कहते हैं ये मुश्किल काम है। सारे काम करा लें आप, सारे करा लें, लेकिन अगर आप किसी से कहें ना यार आज मेहरबानी कर आप मेरे साथ एक सपारा पढ़, ये मुश्किल होता है। इल्ला माशाअल्लाह, हमने कितने को नेकियां करनी। रब कहता है मैंने एहसान कर दिया, तुम्हें रसूल दिए, मैंने तुम्हें रसूल दिए। तुम नेकी का सोच लेना मुखलिस होके। हम सोच भी लें तो हमें सवाब मिल जाता है, और अगर कर लें तो फिर एक करते हैं तो 10 का अजर मिलता है। यानी कुछ नेकियां ऐसी हैं जो की नहीं, सिर्फ सोची थी, इरादा किया था, मौका नहीं मिला, सिर्फ इरादा किया था। कयामत के दिन उनका अजर मिलेगा, ढेरों सवाब मिलेगा, नामा या माल में दर्ज होंगी। किसकी वजह से? रब कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाया। मैंने कुछ हदीसें ऐसी हैं जो अगर कभी हमें समझ में आ जाए ना, तो कम से कम इतना जरूर हो कि जमीन के ऊपर ऊपर कदम रखने शुरू कर दें हम लोग कि यार ये एजाज हमारा ही है, ये शान हमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें एजाज का मिला। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी सोचता है ना इंसान तो बड़ा ऊपर चला जाता है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ना कुछ लोग होंगे मेरी उम्मत के, जिन्हें देख के नबी और रसूल रश्क करेंगे, उनके चेहरे नूर से रोशन होंगे, वो नूर के मिंबरों पे बिठाए जाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो उन्हें कहा जाएगा ये रसूल करीम की उम्मत के लोग हैं। और फिर हुजूर ने साथ आयत पढ़ी, आयत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। 22 फख्र लोग हैं ये, 22 फख्र। तो इबादतें तो पहले उम्मतों के वलियों की ज्यादा हैं। रश्क इन पर क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि रब कहता है मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल अता फरमाया, मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल। अब मुझे बताएं, हर नेमत का शुक्र अदा करना है, और ये जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, नबी पाक का गुलाम बनाया। अच्छा, मैं आपसे ना किसी की बात नहीं करता, एक मिसाल मैं आपको जाती देता हूं। मैं आज ही सोच रहा था, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने देखा होता है कैमरे की आंख से, किसी ने यूट्यूब पे देख लिया, टीवी पे देख लिया, किसी और जगह देख लिया। तो इंसान का ना एक मिजाज होता है कि जिस चीज़ को वो कभी किसी दीवार के पर्दे के पीछे देखता रहा है, वो अचानक सामने आ जाए तो कई दफ़ा बंदा परेशान भी हो जाता है, कभी कभी बंदा परेशान भी हो जाता है। मैं ना, इत्तेफाक की बात है, मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा मसरूफ़ है। एक दोस्त ऐसे थे जो मुझे ना कुछ 3-4 साल से कह रहे थे टाइम दे दें, टाइम दे दें, और वो टाइम लेना चाह रहे थे अपने। उनके वालिद जो थे वो थोड़े से माजूर थे, तो कह रहे अब्बा जी की बड़ी ख्वाहिश है, किसी वजह से टाइम बनता नहीं था। साल 2-3 गुजर गए, बिलाखिर वक्त बन गया। मैं उनके घर गया महफिल पे। अब वो मुझे अचानक देख के ना, तो हालत उनकी इस तरह की हो गई कि वो जो कुछ भी घर में मौजूद था ना, जो भी, यानी जो सालन कल का पका था वो भी ले आए, वो उठा, अचार भी ले आए। अब मैं उनकी कैफियत देख रहा हूं। कुछ अमीर लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गरीबों में जज्बात ज़रा ज़्यादा होते हैं। कुछ गरीबी थी, कुछ वो जज्बात थे, कुछ वो शौक था, कुछ वो दर्द था, कुछ वो समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको तसल्ली दी। मैंने कहा बुजुर्गों, आप बिला वजह परेशान हो गए, मैं तो देहाती सा छोटा सा किसान का बेटा हूँ, सादा सा बंदा हूँ। मेरे लिए तो आपने, वैसे आपने टीवी पे देखा है तो आपको वो थोड़ा अजीब लग रहा है, वैसे आप मुतमिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि मौलाना, मैं आपको 3-4-5 सालों से सुन रहा हूँ, आपको मेरी कैफियत का नहीं पता। मेरे पास कोई भी चीज होती तो आज बेच देता, और जितनी भी अच्छी आपकी दावत हो सकती थी वो मैं करता। मैं बुजुर्गों की बात अपने लहजे में वो कह रहे थे, मैं उनकी बात पर गौर करने लग गया, और मैंने देर तक उनकी बात पर गौर किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल किसी काम का आदमी नहीं, बेकार आदमी हूँ। मुझे पता है अपने आप का, मन आनम के मन दानम। तो मेरे लिए अगर किसी बंदे के ये जज्बात एक बेकार आदमी के, तो फिर मदीने वाले महबूब के मिलाद के लिए हमारे क्या जज्बात होने चाहिए।
وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے نا ایک کافی لکھی ہے، مجھے ساری تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات ہے، پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں، ایک وہ پہن لیتے تھے، اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی، پھر دوسرا پیش کرتی تھی، وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی۔ کہتے حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں گا۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب ہاں دل تے امیر ہے، حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں۔ پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے جو ہے پھول رکھوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مصری لاؤں گا، حضور میں آپ کو سونف پیش کروں گا، حضور میں مل مل کے کرتے دوں گا، یہاں پگڑیاں بڑی پیاری بنتی ہیں، میں وہ پگڑیاں پیش کروں گا۔ پھر کہتے ہیں آخر میں حضور اگر آپ آ جائیں نا تو پھر میں اپنے گلے میں پلڑا ڈال کے منت بھی کروں گا کہ مہربانی فرما ایک رات ہی میرے گھر میں ٹھہر جا، ہاڑا وے جانی رات رہ پاؤ، زندگی پرائی ہے، محبوب چل ایک دن ٹھہر جا۔ میں اب یہ شوق کی کیفیت دیکھیں، یہ درد ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک حسن ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے، مینوں لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی کدی ٹوٹیاں دلاں وال پھیرا پا، آس بھی تو تے امید بھی تو۔ اور ایک صاحب کہنے لگے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے وال واگاں، خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ میرے عزیز حضور کے لیے شوق، محبت، غلامی کے جذبات، وہ کیفیات کہ رسول کریم اللہ نے ہمیں دے دیے، نبی پاک ہمیں دے دیے۔ میں اور آپ کبھی غور کریں کہ اگر ہمارا حضور سے رشتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر حضور سے تعلق نہ ہوتا۔ میرے کئی کلاس فیلو ہیں، کوئی بیچارہ بیکری کرتا ہے، کوئی کام، سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ، رزق حلال کماتے ہیں، لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ میرے کریم رسول نے آ کے کہا تھا سیدنا بلال سے کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں بھی سنی ہے، میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں بھی۔ حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر وہی بات ہے، یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے نا، ہمیں آپ عطا فرمائے ہیں، سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا میرا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی، سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، میں تے مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف ہی ہوئی۔ حضور اللہ کا احسان بن کر ہم پر تشریف لائے، احسان بن کر۔ ہمارے چمن میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب حضور کی ہیں، ہمارے گھروں میں جتنی روشنی ہے یہ سب حضور کی ہے، ہمارے دلوں میں جتنی ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے، ہم جتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سب کریم کا صدقہ ہے، ہماری دنیا میں جتنی سعادتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، جتنی عزتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب حضور کا صدقہ ہے، یہ سب رسول پاک کا کرم ہے۔ پھر ہمیں بھی صبح سے شام تک مدینے والے کا ذکر کرنا چاہیے، حضور پہ درود پڑھنا چاہیے، نبی پاک کی نعت سے جڑ جانا چاہیے، اپنے دلوں کو کشکول بنا کر رب سے حضور کے نام کی خیرات مانگنی چاہیے، ہمیں بھی گدھا بن جانا چاہیے رسول پاک کے دروازے کا، ہمیں بھی ہر وقت اپنی قلبی کیفیات حضور سے لگا دینی چاہیے، ہمیں بھی روز کیا کہتے ہیں میرے امام، کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی۔ اپنا تعلق حضور سے جوڑیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ رسول کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے۔